نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے یوٹیوب چینل الطاف تابش آفیشل میں خوش آمدید۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ قرآن کریم کا انتہائی آسان خوبصورت عمل ہے، جس کے کرنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی، آپ کی پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی اور آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ تو اس وظیفے کی تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس سے پہلے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ سامعین محترم، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، وہ پریشانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ وہ پریشانی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی اولاد کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ مناسب رشتے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس طرح کا رشتہ آپ کو مہیا نہیں ہو رہا۔ تو گرامی قدر احباب، اس وظیفے میں رشتوں کا بھی حل ہے، اور اسی کے لیے آپ جاب کے لیے پریشان ہیں یا آپ اپنے بچوں کے لیے جاب کی دعا کرتے ہیں لیکن انہیں جاب نہیں ملتی، تو اس وظیفے میں اس جاب کا بھی حل ہے۔ تو گرامی قدر احباب، ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ قرآن کریم میں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ سب کچھ آپ کو ملے گا، لیکن آپ نے اللہ کے ساتھ رجوع کرنا ہے۔ جب ہمارا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو جائے گا، جب ہمارا رابطہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا تو سب کچھ یہ ہمارے لیے اللہ تعالی ہمیں عطا کر دیں گے۔ تو گرامی قدر، دنیا کا دستور یہ ہے کہ دنیا والوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دلی مرادیں پوری کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیماریاں دور کرنے والا نہیں، اور اللہ کے سامنے جب ہم دامن پھیلائیں گے تو اللہ ہمارے دامن کو ضرور بھر دیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ میرے بندو تم مجھ سے دعائیں مانگو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اس آیت کا عمل بڑا آسان عمل ہے، اور اس سے آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کسی راستے میں جا رہے ہوں، جس راستے میں آپ کو خوف کا اندیشہ ہو، تو اس آیت کریمہ کو آپ پڑھتے جائیں گے تو اس راستے سے آپ ایسے گزر جائیں گے کہ اگر کوئی خطرہ بھی ہو وہاں پہ، مثال کے طور پہ آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ میں اس راستے پہ جاؤں گا، لوگ مجھ سے پیسے چھین لیں گے، لوگ مجھ سے موبائل چھین لیں گے، اور لوگ میری بائک لے لیں گے، میری گاڑی لے لیں گے، تو آپ یہ آیت کریمہ پڑھیں گے تو آپ انہیں نظر ہی نہیں آئیں گے۔ اتنا خوبصورت اور اتنا آسان یہ عمل ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پورے دن میں ایک وقت آپ نے مقرر کر لینا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیم اور 300 بار یہ آیت کریمہ، سورہ نمل آیت نمبر 62، 20واں پارہ۔ اب آیت سماعت فرما لیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ یہ آیت کریمہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم 300 بار آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، اور آپ اس دعا کی برکت سے جو آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا۔ آپ کے رشتے بھی ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں بھی آسان ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں بھی حل ہو جائیں گی۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو بیماری سے صحت مل جائے گی۔ تو یہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔
لیکن آپ اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ مضبوط کریں۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر انشاءاللہ العزیز کسی نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔